ضوابط نگران تھے، وہ اپنی جگہ پہ جمع ہوا تھا کہ پیر فلک نے سیاروں کی اینک لگا کر یہ سہانا منظر بھی دیکھا کہ ابو طالب کے بیت و شرف سے ایک معظمہ، ایک مخدرہ، ایک طاہرہ بیوی خرامہ خرامہ اپنے گھر سے نکلتی ہوئی رکن یمانی کو چھوتی ہوئی در کو چھوڑ کر دیوار کی طرف جا رہی ہے۔ یہ جو میں نے قصیدہ پڑھا ہے یہ کوئی کم ہے؟ ہاں تو آپ اگر میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی بڑھیں گے، اور بولنا بھی تو عینی عبادت ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ مولوی آئے گا تو ہم نے قسم اٹھا دی کی طرف کیوں جا رہی تھی، کیونکہ جانتی ہے کہ آنے والا شہر علم کا در ہے، اور در کبھی در میں نہیں لگا کرتا، در ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا۔ اور جیسے ہی آئی دیوار اور پھر کیا تھا کہ وہاں کھڑی اور کہنے لگی اللہم انی آمنت بنبی ورسول، خدایا میں تیرے نبیوں پر مکمل ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے رسولوں پر مکمل ایمان رکھتی ہوں، میں تیری کتابوں پر مکمل ایمان رکھتی ہوں۔ اور پھر کیا تاریخی جملہ ہے جو جناب فاطمہ اسد نے یہاں بیان فرمایا، کہا بحق مولود الذی عندی، خدایا تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں تیری امانت ہے، سئل علی وزلتی، اور میری اس مشکل کو آسان فرما۔ اور تاریخ کتب کے تمام علماء نے جناب فاطمہ بنت اسد کے ان الفاظ کو تاریخ کے اندر رقم کیا اور رشک کیا اور کہا کہ بی بی کے یہ الفاظ ایسے بتا رہے ہیں کہ کوئی عرب کی کوئی عام مستور خطاب نہیں کر رہی، بلکہ صاحب نہج البلاغہ کی ماں کا خطاب ہے جو دنیا کو کر رہی ہے۔ حق مولود الذی عندی، خدایا تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں تیری امانت ہے، سئل علی وزلت، خدایا میری مشکل کو آسان فرما۔ ابھی بی بی کے یہ جملے مکمل نہیں ہوئے، اور انداز اب چونکہ وقت نہیں، مجھے 40 منٹ دیے گئے اور میں ان 40 منٹ کے اندر اندر اپنے خطاب کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے اور کبھی آپ کو سماعت فرمائیں تو آپ کو لفظ آ جائے گا۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کے گواہ کو بھیجنے کا جو انداز اپنایا ہے وہ بڑا ہی عجیب اور نرالا ہے، اس لیے کہ رجب کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یعنی عمرہ ادا کرنے کے لیے لوگ جاؤ در جاؤ خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں، اور اس دفعہ تو اتنا رش ہے کہ جو تعداد ہزاروں میں تھی اب وہ لاکھوں میں ہو چکی ہے، اور پروردگار یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی کا ایک مددگار بھیجنا چاہتا ہوں، وہ کسی کم تعداد میں نہیں، تاکہ لوگ جمع ہو جائے اور وہ دیکھے کہ نبی کے مددگار کو اللہ دنیا میں بھیجتا کیسے ہے۔ اور وہ کیا کمال تھا کہ رجب کا مہینہ عمرہ ادا کرنے کی لوگ سے آتے ہیں، نیت سے آتے ہیں، یعنی تعداد بڑھی ہے۔ اور پھر بنو ہاشم کے لیے یاد رکھیے یہ بڑا عجیب تھا کہ بنو ہاشم کا یہ سیزن ہوتا تھا، جس طرح آپ کے ہاں کاروبار کے مختلف سیزن ہوتے ہیں اور سیزن میں آپ اتنا کما لیتے ہیں کہ پورا سال کھاتے ہیں۔ بنو ہاشم کے لیے یہ مہینہ بڑا سیزن کا مہینہ ہے، اور وہ اتنا کما لیتے تھے، اور کمائی کیا ہوتی تھی کہ بھائی خانہ کعبہ کے اندر ہم اسی کو جانے دیں گے جو نذرانہ دے گا۔ اب وہ اتنا نذرانہ ہو جاتا تھا، لہٰذا جو نذرانہ دے گا وہ خانہ کعبہ کے اندر جائے، لیکن کمال ہو گیا یہ بنو ہاشم کا یہ سیزن اس لیے خراب ہو گیا کہ پروردگار نے کیا کیا کہ وہ جو لوگ خانہ کعبہ میں جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے اس کا تو دروازہ ہی بند ہو گیا۔ ہونا چاہیے وہ تو حق ادا نہیں کر رہے، لیکن انشاءاللہ دنیا کی فضاؤں میں حیدر حیدر کے نعرے لگا کر دنیا کے طاغوت کو یہ پیغام دے گے کہ تم جتنے بھی ظلم کرتے چلے جاؤ گے تمہاری شکست کے لیے ہمارا یہی نعرہ کافی ہے۔ اتنا بلند نعرہ ہو کہ نیچی خان کی سرزمین پر جانے کے لفظ